معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج پھر ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ رب تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، چوتھا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 172 ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ رب اور اس کے رسول نے جب پکارا انہیں تو اس پکار کو یعنی آواز دی، حکم دیا، تو فی الفور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اذن پر، آواز پر، کہنے پر لبیک کہا، یعنی عمل درآمد کیا، فی الفور اللہ اور اس کے رسول کی مانی۔ من بعد ما اصابہم الکرح، اس کے بعد کہ ان معاملات میں انہیں بہت زخم بھی پہنچ چکے تھے، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہیں کافی تکلیفات بھی پہنچ چکی تھی، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو ہی حکم آیا تو ان لوگوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ کی، فی الفور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے عمل درآمد کیا۔ یہ عام طور پہ تو اس کا شان نزول پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، یہ غزوہ احد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ عام طور پہ، خاص طور پہ، عام طور پہ ہر ایک کے لیے، ہم میں سے کوئی بھی دین کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرتا رہے، پھر جو ہی اسلام جو کہے اس پر عمل کرے، تو یہ سمجھے اس کا تبصرہ اور آگے جو انعامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس کے لیے انعامات ہیں، اور وہ ان انعامات کا مستحق ہے وہ انسان۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی پریشانی بنی تھی، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، کافی معاملات خراب تھے، اور جس دن یہ غزوہ احد ہوا اس سے اگلے دن ٹھیک ابھی تدفین ہوئی شہداء کی، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا سب کو کہ چلو اور قریش مکہ کفار کا تعاقب کریں، ان کے پیچھے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ ایک کٹھ بنا کے دوبارہ مدینہ پر آ کے حملہ کر دیں، اس سے پہلے کہ ہم ان کا تعاقب کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اب ایک بندہ ہے، اس کا نوجوان بیٹا ابھی شہید ہوا، اس نے اس کو دفن کیا، ابھی جسم پر زخم ہے، کافی تھکاوٹ، کئی دنوں کی سفر کی ہے، پھر میدان جنگ میں لڑ کے تھکے ہوئے ہیں، ایک دن نہیں گزرا، ابھی تھکاوٹ میں موجود، وہ غم دکھ تکلیفیں موجود، فی الفور اللہ کے نبی کا پیغام آ گیا کہ پھر سفر کی طرف چلو، اگر وہ لوگ ملیں گے تو پھر دوبارہ ان سے جنگ ہوگی۔ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر تمام صحابہ کرام تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ تو رب تعالیٰ خاص طور پہ ان کا تبصرہ، اور عام طور پہ آج تک جو بھی بندہ اسلام کے حوالے سے عمل کرے گا، اسلام کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیفات پریشانیاں پہنچیں گی، اور پھر بھی وہ اسلام کے احکام پر ڈٹا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، تو یہ آیات کے یعنی وہ بندہ اس آیات کے زمرے میں ضرور آئے گا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں الذین، وہ لوگ استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے قبول کیا اللہ اور اس کے رسول کے اذن کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فی الفور قبول کر کے لبیک کہا، من بعد ما اصابہم الکرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم بھی پہنچ چکے تھے، تکلیفات بھی پہنچ چکی تھی، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، فرمایا یہ لوگ ہیں ان کے لیے، ان کی اس نیکی جو انہوں نے کی اور تقوی کی وجہ سے اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنہیں زخم پہنچے، تکلیفات پہنچی، پریشانیاں پہنچی، پھر بھی وہ اسلام پر ڈٹے رہے، ایمان اور اسلام سے وہ ڈگمگائے نہیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ میں اور آپ کبھی چلیں اس تاریخ کی طرف جو میدان کربلا کے اندر ہوئی، جو مارکا لگا، ٹھیک ہے نا، نواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ، جن کو بچپن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ دیکھ لو، یہ میرے حسن حسین دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس وقت یہ سنت مل گئی تھی، ابھی بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، اس وقت جنت کے جوانوں کی سرداری کی سنت مل چکی امام علی مقام امام حسین کو، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کی سربلندی کے لیے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا، مکمل اپنا گھرانہ لوٹا دیا، قربان ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی میدان کربلا کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے قربان ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟
دراصل یہ اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتا تھا اے میرے محبوب کی امت کے ان لوگوں کو خاص طور پہ کہ دیکھو کہ تم میرے احکام سے دور چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہو، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی پریشانی کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین کو اس قدر پریشانی آئی۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس، پردیسی کا عالم، گرمی کی شدت، ہر طرف سے دشمن، مستورات خواتین موجود تھی خیموں کے اندر، کوئی بھی مرد باقی نہیں بچا تھا، سب شہید ہو چکے تھے، اور پردیسی کا عالم، ہر طرف سے دشمن، اور تاریخ میں آتے 80 تیر و تلوار کے زخم تھے امام علی مقام امام حسین کے جسم پر اس وقت جب آپ کی شہادت ہوئی، 80 تیر و تلوار کے زخم، لیکن اذان آئی، امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر بھی نماز کو قضا نہیں کیا تھا، نماز اسی وقت ادا فرمائی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بلایا ان کو زخم لگ چکے تھے بہت زیادہ، زخموں سے چور تھے ہر حوالے سے، ظاہراً باطناً، ظاہراً جسم پر 80 تیر و تلوار کے زخم، باطناً دل پر 70 جوانوں کی قربانی کے زخم، امام علی مقام امام حسین، نماز پھر بھی قضا نہیں کی تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے۔ اور پھر یہ نہیں صرف یہی زخم، ہر طرف سے دشمن، گرمی کی شدت، پردیسی کا عالم، محض خواتین مستورات بچی ہیں، پھر بھی اسلام پر عمل کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول نے بلایا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ان کو اس قدر زخم پہنچ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، سجدہ ریز ہوئے، ایک لمحہ بھی انہوں نے تاخیر نہ کی۔ یہ لوگ ہیں، ان کے اس نیکی اور تقوی کی وجہ سے رب نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب میں اور آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگی میں کتنا راحت ہے، کتنا سکون ہے، کس قدر کھانا ہے، کس قدر ڈشز ہیں، کس قدر مشروبات ہیں، کس قدر آرام و سکون کے بستر ہیں سونے کے لیے، کیسی پرامن اور سکون کی ہم مساجد میں عبادت کے حوالے سے بھی دیکھیں کس قدر پرامن اور سکون اور مطمئن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا اس طرح کا ماحول ہم نظر کریں صحابہ کے دور میں تھا؟ نہ تھا۔ میدان کربلا کے اس سجدے کو دیکھیں، پھر اپنی عبادت کو دیکھیں تو کیا کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اسلام اور ایمان کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ آنے والی امت کو اس حوالے سے سمجھا رہا ہے، فرمایا کہ ایمان ہے اگر تمہارے اندر تو پھر تکلیفات اسلام کے حوالے سے ہیں تو ان کو برداشت کر کے پھر بھی احکام الہی کے مطابق تم نے جینے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، بلکہ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں تو آپس میں مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور قوت برداشت اس قدر ہوتی ہے، ایک صف میں کھڑے ہوئے چھوٹا سا معاملہ، کوئی زیادتی نہیں، مجھے بس پسند نہ آیا تو اس لیے میں نے جھگڑا کر دیا، اگرچہ وہ غلط نہ تھا لیکن مجھے پسند نہیں تھا نا۔ میری پسند کے مطابق ہر کسی کو اپنا انداز زندگی کرنا چاہیے، جو میں چاہتا ہوں ہر آنے والا بندہ عین اسی طرح ہو، اگرچہ وہ ٹھیک ہے لیکن میں نہیں چاہتا نا، میری طبیعت اس کو نہیں مانتی نا، اس کو میں نے رد کر دیا۔ ہمارا ایمان تو اس حد تک کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ انہوں نے کہا ان ایمان والوں کو، کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے ایمان والوں کو، صحابہ کو، یعنی غزوہ احد کے بعد جب کافی معاملات خراب ہو گئے، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر دوبارہ وہ جاتے ہوئے ایک لشکر تیار کر کے دوبارہ تم پر لوٹنے والے ہیں، یا تم تھوڑے بچے ہو اب تم وہ آ کے شہید کر دیں گے سب کو۔ جب یہ بات کی ان کو کہ انہوں نے ایک لشکر تیار کر رکھا ہے، ایک خاص لوگ تیار کر رکھے ہیں، تو فخشوہم، ان سے ڈرو تم، یہ صحابہ کو کچھ لوگوں نے کہا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، بلکہ وہ ڈرے نہیں تھے، ایمان کی قوت کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا تھا، وہ دلیر ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کیا ہم ڈریں ان سے، ہم اگرچہ تھوڑے ہیں، ظاہراً ہمارے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، آثار اپنا جنگ کے آلات بھی نہیں ہمارے پاس، اس قدر طاقت بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان سے نہیں ڈریں گے، اس لیے فرمایا کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ ان کا ایمان اور بڑھا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کتنا ہی بڑا کار ساز ہے وہ، اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان ظاہری طاقت سے کیوں ڈریں۔ یہ تھا صحابہ کے ایمان، اور ان کے اس قول کو اور ان کے اس ایمان کے بڑھنے کو رب تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن کے اندر اس بات کو نازل فرما دیا۔ تو لہٰذا
سب سے بڑی طاقت کائنات کے اندر ایمان ہے، یاد رکھیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم ظاہر مسلمان تو ہیں، نماز بھی پڑھیں سب کچھ، لیکن طاقت ایمانی ہمارے اندر ختم ہو گئی ہو، ہم بزدل رہیں، ڈریں کہ فلاں یہ طاقت رکھتے ہیں، فلاں سپر پاور، فلاں فلاں، اس وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے اور ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، انہی سے کھاتے ہیں نا، انہی سے آتا ہے، تو لہٰذا ہم اگر ان کے خلاف بات کریں تو کیا کچھ ہو جائے گا، اور پھر انہی کے پاس جا کے انہی کے گھر میں بیٹھ کے پھر اسلام کے متعلق عجیب تبصرے کرتے رہنا، یہ ایک ایمان کی کمزوری ہے۔ یاد رکھیں ہمارے پاس ایمان ہے، اور کوئی بھی طاقت نہ ہو، ہمارے پاس ایمان ہے، ہم کسی سے کسی حوالے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو رب تعالی نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ ان کو کہا جا رہا تھا بھئی یہ تو طاقتور ہیں، ان کے پاس اس قدر طاقت ہے، اتنا لوگ ہیں، وہ فخشوہم، تم ڈرو ان سے۔ اللہ فرماتے فزادہم ایمانا، وہ نہیں ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ان کا اور ایمان بڑھا کے یہ جتنا بھی ان کے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، ہم ان سے نہیں ڈریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور کیسا ہی بڑا کار ساز ہے اللہ، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان لوگوں سے کیوں ڈریں۔ تو لہٰذا یہ بزدلی، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اگر ایمان کا ایک ذرہ ہوتا تو یہ کوئی بھی، ٹھیک ہے نا، میں خاص کسی کو ہائلائٹ، جو بھی ہے وہ، کوئی کسی کو پسند کرے، ہمیں اسلام پسند ہے، ہم مومن مسلمان ہیں، ہم کسی سے کسی حوالے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ فرماتا ہے پھر وہ لوٹے۔ صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے دن چلے گئے، ان کا پیچھے تعاقب کیا، تو وہ نکل گئے تھے، چلے گئے تھے، وہ پیچھے نہ لوٹے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب یہ صحابہ پھر واپسی لوٹے تو اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت حاصل کرتے ہوئے، اللہ سے انعام حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ جانے کا اجر تو مل گیا تھا نا، یہاں گھر سے تو نکلے تھے نا، غزوہ احد کی تھکاوٹ تھی، شہداء کی پریشانیاں تھی، اپنے گھر کے کئی افراد شہید ہو چکے تھے، جسم پر زخم تھے، اس کے باوجود بھی دوسرے دن اللہ کے رسول کے اذن پر لبیک کہتے ہوئے سارے کے سارے لوگ چل پڑے اور ان کا تعاقب کیا، جنگ نہ ہوئی اگرچہ، اللہ فرماتا ہے واپسی لوٹے، اس قدر اجر ملا، اللہ کی طرف سے انعام ملا اور اللہ کا فضل حاصل کر کے یہ واپس لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، ایک لمحے کے لیے بھی ان کو کسی تکلیف نے نہ چھوا، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی نا، لیکن اجر اس قدر ملا کہ جس طرح جنگ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور فرمایا کہ تم پیروی کرو، بلکہ انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے وہ نکل پڑے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ رب تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فضل عظیم تیار کر رکھا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور فرمایا کہ بے شک اب تمہیں معلوم ہو گیا نا، یہ شیطان تھا جو تمہیں خوف دلا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ شیطان تھا اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں خوف دلا رہا تھا۔ شیطان کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ذریعے، کسی اور کے ذریعے بات کرے گا، یعنی اس کے دل میں بات ڈالے گا، یہ اسے تو کہے، وہ میرا دوست ہوگا، وہ مجھے آ کے کہے گا، میں اس کی بات پر ایگری ہو جاؤں گا، حالانکہ وہ بات غلط ہوگی، یہ شیطان اس کے دل میں ڈال کے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ تو شیطان کا اصل شیطان کا وہ دوست تھا جو میرا دوست بنا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ ہوا، کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ان کے پاس طاقت ہے، جو وہ کہہ گئے اب دوبارہ وہ کریں گے، تو تم فلا تخافوا، بلکہ وہ ڈرا رہے تھے کہ اب جب یہ غزوہ احد ختم ہوا نا، جانے لگے، تو قریش مکہ میں سے کسی نے آواز دی، یہ تقریباً خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک اگلے سال ہم تیار ہو کے آئیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سن لو، اگلے سال پھر ہم تیار ہو کے آئیں گے مکمل طور پہ، اور یہیں آ کے آپ سے اور زیادہ بدلہ لیں گے۔ جب یہ بات ہوئی تو کچھ لوگ کہنے لگے دیکھا اگلے سال وہ تیار ہو کے آئیں گے، اب معاملہ خراب ہے، اب تم ان سے ڈرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین، فرمایا کہ نہ ڈرو تم ان سے ہرگز، بالکل ان سے نہیں ڈرنا، چاہے وہ جتنا بھی طاقت ان کی ہو جائے۔ وخافونی، بلکہ مجھے اللہ سے ڈرو صرف، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں کے اندر نور ایمان ہے تو، ایمان ہے تو پھر کسی سے کبھی نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا، ڈر اور خوف خشیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ ولا يحزنك كالذين يسارعون في الكفر، اور فرمایا کہ آپ نہ ڈریں، اے محبوب آپ نہ ڈریں ان سے، ان کا خوف بالکل نہ رکھیں، یہ کفر میں جلد بازی کرنے والے لوگ ہیں۔ انہم لن يضروا اللہ شیئا، بے شک یہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ
ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ عطا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, کافر کے لیے, مشرک کے لیے دنیا کے اندر حصہ ہے, آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے ان کا حصہ آخرت میں ختم کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو مومن کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا ایمان کے حوالے سے, یاد رکھیں. ایک حیا الگ چیز ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک مومن مسلمان ہوں اور میں ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ بدتمیزانہ لے جانا. یہ ایک تمیز ہوتی ہے, یہ ایک حیا ہوتی ہے. ڈر نہیں ہوتا, ڈرنا ماں باپ سے بھی نہیں ہے, ڈرنا اساتذہ سے بھی نہیں ہے, استادوں سے, بزرگ, کسی سے ڈر نہیں, ان کا ایک حیا ہوتا ہے. ڈر صرف اللہ کا ہے, یاد رکھیں. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم بڑے لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, خوف خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, جب بھی گناہ کریں گے چھپ کر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیں گے, خشیت الہی کی وجہ سے گناہ کو نہیں چھوڑتے. کاش کہ جتنا ہم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں نا, اس قدر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ہم کمال کے مومن ہوتے. آپ کہیں گے حضرت وہ کیسے اللہ سے ڈرتے ہیں, آپس میں کیسے ڈرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جو میں تنہا کر جاتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا؟ قطعاً نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, آپ سے ڈر رہے نا. جب تنہا کر رہا ہوں, کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے. تو کاش کہ ہمارے اندر اتنا ایمان ہوتا کہ ہم جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, اس قدر اللہ سے. ہم نے تو علی اعوذ باللہ اللہ کو اتنا اہمیت نہیں دی جتنا ایک دوسرے کو آپس کو اہمیت دیتے ہیں. اگر اللہ کو اس قدر اہمیت دی ہوتی جو اس قدر آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہمارا انداز زندگی ہے, تنہا بھی ہم کم از کم اتنا ہوتے. تو لہٰذا کسی سے نہیں ڈرنا, صرف اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف, خشیت الہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر